شیخ میرا سوال یہ تھا کہ شیخ جو اسلام پر پکچریں کچھ لوگ بناتے ہیں شیخ، مطلب جیسے اسلامی تاریخ کے اوپر یا انبیاء علیہ السلام یا ان کے صحابہ کی سیرت کے اوپر، تو شیخ ان جب بناتے تو شیخ ان کے لیے کوئی شرائط ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اس کو دیکھنا کیسا ہوگا اور اسے بنانا کیسا ہوگا شیخ؟ جزاکم اللہ خیرن۔ نہ تو اسے بنانا جائز ہے اور نہ ہی اسے دیکھنا جائز ہے۔ ان کی شرائط کیا ہوتی ہے یا کیا نہیں ہوتی ہے مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے۔ جو لوگ فلم لکھتے ہیں، فلم بناتے ہیں، اس میں ایکٹنگ کرتے ہیں، کیا شرائط ہوتی ہیں ان کے سامنے مجھے نہیں اس کا علم ہے، لیکن اس کا علم ضرور ہے کہ اس طرح کی فلم نہ تو بنانا جائز ہے، نہ تو اس کو دیکھنا جائز ہے، نہ تو اس کی تشہیر کرنا جائز ہے، نہ تو اس میں تعاون کرنا جائز ہے، تو کسی بھی طرح سے اس کی حوصلہ افزائی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جی شیخ وہ جیسے عمر سیریز ابھی چل رہی ہے یا ارطغرل غازی، ابھی جیسا وہ بہت سے لوگ بولتے کہ اسے دیکھنا چاہیے، تو اگر شیخ اگر اس میں کچھ غلط چیزیں بتائی جائے گی تو کیسا معاملہ ہوگا؟ ارطغرل غازی یہ اخوانیوں نے کوئی میدان نہیں ایسا چھوڑا ہے جہاں پہ نوجوانوں کو برباد نہیں کیا انہوں نے۔ یہ ٹرکی کا ایک سیریز ہے شیخ، بہت سارے سوالات آتے ہیں اس کے بارے میں میرے پاس۔ ٹرکی کا سیریز ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ ارطغرل غازی کے تاریخ پڑھنے جائیں گے، کہ مجھے جاننا ہے ارطغرل کے بارے میں، عثمانیوں کی ابتدا جہاں سے ہوئی ہے، جہاں سے وہ آئے ہیں، ارطغرل غازی ایک شخصیت ایک گزرا ہے، لیکن اس کے بارے میں اگر آپ تاریخ میں پڑھنے جائیں گے تو ہو سکتا ہے 2-4 صفحے سے زیادہ آپ کو اس کے حالات زندگی کے بارے میں نہیں ملے گا۔ ارطغرل غازی یہ معلوم ہے، یہ چیز معلوم ہے کہ ایک شخص تھا عثمانیوں میں، ان کے آبا و اجداد میں، جو کہ غالباً اس کے باپ کا نام غالباً سلیمان یا کچھ کر کے تھا۔ ایک شخص گزرا ہے لیکن اس کی تاریخ، اس کی تفصیلات کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ وہ 2-4 صفحے کے بیس پر پورا سیریز بنایا ہوا انہوں نے، سب جھوٹ پر مبنی ہے، سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ کیا نوجوان یہ پسند کریں گے؟ اور ہم نے سنا ہے جب یہ مسئلہ 2-4 سال پہلے بھی آیا تھا، اس وقت تھوڑی میں نے تحقیق کرنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ جن لوگوں نے بنایا ہے ان کا خود یہ کہنا ہے، انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ فکشن ہے، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، یہ ایک فکشن ہے۔ اب وہ بتا رہا ہے فکشن ہے، لیکن نوجوان اس کو دیکھ رہے ہیں اور جوش میں آ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہمارے آبا و اجداد یا جو ہے ہمارے سلف ایسے تھے۔ بھائی وہ اس میں جو دکھایا گیا ہوگا شاید اس سے بھی زیادہ بہادر تھے، شاید اس سے بھی زیادہ خیر ان کے اندر پایا جاتا رہا ہوگا، لیکن جو دکھایا جا رہا ہے وہ جھوٹ ہے۔ یہ صرف نوجوانوں کو بھڑکانے کے لیے، ان کا وقت ضائع کرنے کے لیے، اور اس کے اندر جو حرام چیزیں ہیں وہ الگ سے ظاہر ہے۔ جو اس طرح کے سیریز اور ڈرامے ہوتے ہیں اس میں عورتیں ہوتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، کتنی طرح کی بے حیائیاں ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں مطلب ایک الگ گفتگو کا موضوع ہے، اس میں ہم نہیں جانا چاہتے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ سب جھوٹ ہے۔ کون نوجوان پسند کرے گا کہ وہ جھوٹ کو دیکھے اور اس کو سچ سمجھے؟ اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کئی سالوں، میرے خیال سے کم 10 سال ہوا ہوگا یا اس سے بھی زائد، ڈرامہ آیا تھا۔ اس وقت میں مدینہ یونیورسٹی میں تھا، اس پر کافی بحث ہوئی تھی، یہاں تک کہ ہم طلبہ کے درمیان، یہاں تک کہ کلاس روم میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا، بہت ساری چیزیں اس میں آئی تھی۔ تو اس میں بھی یہ جو اخوانی ہے وہی آگے آگے تھے۔ آپ اس کو دیکھیے، جن لوگوں کا نام آتا ہے کہ جن لوگوں نے اس کو لکھا یا اس کا مراجعہ کیا، اس کا مراجعہ، وہ جو کہانی لکھی گئی ہے اس کا مراجعہ جن لوگوں نے کیا، ان میں آپ کو سارے نام اخوانی علماء کے ملیں گے، جن میں سلمان عودہ کا بھی نام ہے اور 1-2 نام ہے جو مجھے ابھی یاد نہیں ہے۔ تو یہ سب اخوانی کرتے ہیں اور نوجوان اس کو دیکھتے ہیں اور جو ہے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور اس میں جو گناہ کے دوسرے پہلو ہیں وہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ تو بہرحال اس طرح اب دیکھیے، وہ جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈرامہ ان لوگوں نے بنایا ہے، صحابہ کرام کے کردار انہوں نے دکھائے ہیں، کیا یہ صحابہ کرام کی توہین نہیں ہے؟ آپ نے کسی صحابی کا کردار آپ نے اس ڈرامے میں دیکھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور کوئی صحابی، زندگی میں کبھی بھی آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنیں گے آپ کو وہی کردار آپ کے سامنے آئے گا۔ کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے؟
یہ جن لوگوں نے وہ کردار نبھایا ہے دنیا بھر کی برائیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. ہو سکتا ہے اس بات کا بھی امکان ہو کہ غیر مسلم ہو اور وہ یہ جو ہے پاکیزہ نفوس ہیں ان کا کردار وہ نبھا رہے ہیں اور نوجوان اس پر واہ واہ کر رہا ہے. تمہارے صحابہ کرام کی وہ توہین کر رہے ہیں اور تمہیں وہ جو ہے کوئی قابل تعریف چیز لگ رہی ہے. تو بہرحال اس میں حرمت کا ایک پہلو نہیں ہے بلکہ بہت سارے پہلو ہیں. تو نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننی ہے, صحابہ کرام کی سیرت جاننی ہے, اسلامی تاریخ جاننی ہے, وہ ساری چیزیں کتابوں کے اندر موجود ہیں. آپ کتابیں پڑھیے, اس کے ذریعے سے آپ جانیے.